کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس مولا کے جس کا دادا علی المرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہے۔ یہ مجلس منسوب ہے اس بادشاہ کے ساتھ جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کو روٹی بانٹتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بول دے آئیے گا تاکہ اجنبیت کا اور تنہائی کا احساس ہو۔ کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس کریم بادشاہ کے جو اپنے ہی دور میں محمد بھی ہے اور اپنے ہی دور میں علی بھی ہے۔ ویسے تو بطول کے سارے بیٹے محمد ہیں اور بطول کے سارے ہی بیٹے علی ہیں۔ یہ کبھی محمد بن جاتے ہیں، کبھی علی بن جاتے ہیں۔ جس بادشاہ کے نام کے ساتھ آج کی یہ مجلس منسوب ہے وہ کائنات کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے جو رہتا مشہد میں ہے، حکمرانی کائنات میں کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میں سے کچھ نام محمد ہیں اور کچھ علی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے نام اس کی صفتوں کا اظہار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جس زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری حمد کیسی ہے، وہ محمد کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری عظمت کیسی ہے، وہ ہم میں سے کسی کو علی کر دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت میں آتا ہے کہ زمانے کے سامنے میرا حسن کھل کے آئے تو وہ ہم میں سے ایک کو حسن کر دیتا ہے۔ جب اس کے جی میں آ جاتا ہے زمانہ اس کی کریمی کو دیکھا، جی بسم اللہ، وہ اس میں سے پھر ایک حسین کر دیتا ہے۔ جب وہ عبادت کے طریقے سکھانا چاہتا ہے پھر وہ سجاد کر دیتا ہے۔ جب وہ حلم منوانا چاہتا ہے پھر وہ باقر کر دیتا ہے۔ جب صداقت دکھانا چاہتا ہے پھر وہ صادق کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی عطا دکھانا چاہتا ہے پھر ایک کاظم بھیج دیتا ہے۔ جب اپنی رضا زمانے میں اتارنا چاہتا ہے پھر ایک رضا بھیج دیتا ہے۔ جب نکاوت کا مالک دکھانا چاہتا ہے پھر نقی بھیجتا ہے۔ جب تکاوت کا مالک دکھانا بھیجتا ہے پھر تقی بھیجتا ہے۔ جب ہیبت دکھانی چاہے پھر عسکری بھیجتا ہے۔ امام فرماتے وہ بھی پردے میں چھپا ہوا ہے اور ہم میں بھی ایک پردے میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی قائم ہے، یہ بھی قائم ہے۔ وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا، یہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا۔ بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کا 12واں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں۔ تو جو پوری فرمائیں گے صاحبان، سب سے بڑی اللہ کے وجود کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں، جس کا خلیفہ بھی تک زمانے کی نظروں میں نہیں آ رہا، چھپا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا۔ میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، میں بات تھوڑی آسان کر دیتا ہوں بابا نالین سے۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، تو جو پوری فرمائیں گے سب، وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا، وہ اللہ، وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی۔ وہ آ نہیں رہا، ہمیں بلا نہیں رہا۔ خالق مخلوق، اللہ بندے، وہ آئے یہ بھی ممکن نہیں، ہمیں بلائے یہ بھی ممکن نہیں۔ اسے درمیان میں کچھ ہستیاں رکھ دی۔ اب اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں، میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچ سکوں۔ خالق مخلوق 14، اللہ بندے حجت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب شیعہ کیا ہے۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، نہ ہم آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ خالق مخلوق 14 ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ اب اگلی سطر میں مجمع میں سے ایک بندہ بولے، لیکن بولے ضرور، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، بسم اللہ سرکار، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے، جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں، جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں۔ یہ بندوں تک پہنچنے کا، اللہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان کروں، اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔
سارے بولنا بھائی. اس سے خوبصورت مثال نہیں. یہ 14 وہ صاف شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب اجمے سے کوئی بندہ ذہن میں سوچے گا کہ آصف الوی کا ہم نے انتظار کیا لیکن اس نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ ان سے نظر آتا ہے. اللہ کو ضرورت کیا کہ شکلوں سے پہچان کروائے. اس بندے کے لیے بڑی آسان مثال ہے میرے پاس. جب ہم پہلے دن بچے کو استاد کے سامنے بٹھا کے آتے ہیں, استاد پڑھاتا الف ہے, دکھاتا انار ہے. اب تو میں الف بے پہ آ گیا ہوں, اب تو آپ سمجھے گے نا جی. پڑھایا الف ہے, دکھایا انار ہے. اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے, دکھایا انار کیوں ہے؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. مجمع سارا بولے اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. بسم اللہ صلی اللہ ذات ہے, 14 پہچان. جس بادشاہ کا آج تذکرہ ہے یہ بادشاہ بھی اس کی توحید کی پہچان ہے. نام نامی اس مالک کا علی ہے, کہلواتا یہ رضا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہب اہل بیت پہنچا ہے. میں بچوں کو تاریخی حقائق سے روشناس کرواؤں. ولی عہدی قبول کی ہے امام نے مامون رشید کی. ہارون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا, اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے. ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں. ہارون کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام امین تھا, ایک کا نام مامون تھا. امین کی ماں ایک عجم کی کنیز تھی, مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا. ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی, اپنی سلطنت تقسیم کر دی. عرب کا مالک مامون کو بنا دیا, عجم کا مالک امین کو بنا دیا. مامون نے امین کو قتل کر دیا. دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی, اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں. حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے. حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں, امام کے بیٹے نہیں لڑتے. کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے 18 بھی بیٹے ہوں, انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی. انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا, امام اللہ کی مرضی سے بنتا. جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں سے امام ہو. غازی میں ساری صفتیں امام والی تھیں. بعض شیعہ ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں, حضرت عباس معصوم نہیں. علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے. اس کے لیے میں 2-3 یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں. حضرت عباس کی عصمت پہ. حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیکھتا. جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے. دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی. دوسری دلیل یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا. معصوم کی قمیض, معصوم کا کرتا ہمیشہ معصوم پہنے گا. لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کرے, صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا, وہ نہیں پہن سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے, ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے. کتابیں چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لیے تیار. جب رسول دنیا سے چلے گئے, رسول کے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب, رسول کے وصال کے بعد, رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد, یہ حضرت علی کے گھر ہے. توجہ پوری صحابہ. رسول کے چچا نے آگے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں, جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں چچا وہ میرے گھر ہے. جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں, خاندان کا بزرگ میں ہوں, اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے, یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے. مولا علی کمرے کے اندر گئے, تبرکات والا صندوق لائے, لا کے رکھا.
جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے، مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا، دے کے مولا علی کی آواز ہے چچا عباس اٹھئے، اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکے۔ دیکھتے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے، علی کی آواز حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کو پہنائی، فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا۔ حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا اپنے کاندھے پہ رکھی۔ جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز آئی چچا عباس یہ سامان تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان تو میں اس بات پہ ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔